فراق یار کی بارش، ملال کا موسم۔ فراق یار کی بارش، ملال کا موسم، ہمارے شہر میں اترا ہے کمال کا موسم۔ فراق یار کی بارش، ملال کا موسم، ہمارے شہر میں اترا کمال کا موسم۔ یہ غزل مجھے صدف حسین نے سینڈ کی ہے، شکریہ بھیجنے کے لیے۔ کافی اچھے الفاظ ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی سن کے اچھے لگیں گے۔ آپ بھی اپنی فرمائش کر سکتے ہیں، اپنی پسندیدہ غزل مجھے بھیج سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا اسے پڑھنے کی۔ کچھ غزلیں آلریڈی بھی میرے پاس ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب جس چیز کو پڑھنے کا موڈ ہو، اب مجھے بھی اپنے لہجے پہ بٹھانی پڑتی ہے، میں اسی چیز کو پریفر کرتا ہوں کہ جو میرے لہجے کے ساتھ ملے۔ خیر، غزل سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ فراق یار کی بارش، ملال کا موسم، ہمارے شہر میں اترا کمال کا موسم۔ وہ ایک دعا جو میری نامراد لوٹ آئی، وہ ایک دعا جو میری نامراد لوٹ آئی، زباں سے روٹھ گیا پھر سوال کا موسم۔ اور بہت دنوں سے میرے ذہن کے دریچوں میں، بہت دنوں سے میرے ذہن کے دریچوں میں ٹھہر گیا ہے تمہارے خیال کا موسم۔ بہت دنوں سے میرے ذہن کے دریچوں میں، بہت دنوں سے میرے ذہن کے دریچوں میں ٹھہر گیا ہے تمہارے خیال کا موسم۔ جو ہے یقین ہوں بہاریں اجڑ بھی سکتی ہیں، جو ہے یقین ہوں بہاریں اجڑ بھی سکتی ہیں، تو آ کے دیکھ لے میرے زوال کا موسم۔ محبتیں بھی تیری دھوپ چھاؤں جیسی ہیں، محبتیں بھی تیری دھوپ چھاؤں جیسی ہیں، کبھی یہ ہجر کبھی یہ وصال کا موسم۔ اور غزل کا آخری شعر کہ کوئی ملا ہی نہیں، کوئی ملا ہی نہیں جس کو سونپتے موسم، کوئی ملا ہی نہیں جس کو سونپتے موسم۔ ہم اپنے خواب کی خوش و خال کا موسم، کوئی ملا ہی نہیں جس کو سونپتے موسم۔ ہم اپنے خواب کی خوش و خیال کا موسم۔ فراق یار کی بارش، ملال کا موسم، ہمارے شہر میں اترا کمال کا موسم۔ اسی کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھتا چلتا ہوں۔ کچھ یوں ہے کہ سنو آہٹ نہیں کرنا، سنو آہٹ نہیں کرنا، بڑی منت سماجت اور لجاجت سے تمہارے خواب کو میں نے سلایا ہے۔ سنو آہٹ نہیں کرنا، بڑی منت سماجت
اور لجاجت سے تمہارے خواب کو میں نے سلایا ہے۔ کوئی آہٹ نہیں کرنا، بہت مجبور ہو نا تم، بہت مجبور ہو نا تم، سنو خاموش بیٹھو تم۔ کوئی آنسو، کوئی سسکی، کوئی ہچکی، کوئی آہٹ نہیں کرنا، بہت مجبور ہو نا تم، سنو خاموش بیٹھو۔ کوئی آنسو، کوئی سسکی، کوئی ہچکی، کوئی آہٹ نہیں کرنا۔ مجھے معلوم تھا یہ سب، میرا وجدان کہتا تھا، مجھے معلوم تھا یہ سب، میرا وجدان کہتا تھا، تمہیں یہ حادثہ درپیش ہونا ہے۔ مجھے معلوم تھا یہ سب، میرا وجدان کہتا تھا، تمہیں یہ حادثہ درپیش ہونا ہے، مجھے درویش ہونا ہے۔ سنو، جاؤ، تمہیں دل سے اجازت ہے کہ میرے جیون کے دہاڑے کی روانی کو محبت کے علاوہ بھی بہت غم ہے۔ سنو، تمہیں دل سے اجازت ہے کہ میرے جیون کے دہاڑے کی روانی کو محبت کے علاوہ بھی بہت غم ہے، اور پلٹ کر پھر نہیں آنا، پلٹ کر پھر نہیں آنا، محبت کے تقاضوں کا مرہم رکھنے نہیں آنا، پلٹ کر پھر نہیں آنا، محبت کے تقاضوں کا برہم رکھنا، پلٹ کر پھر نہیں آنا، محبت کے تقاضوں کا برہم رکھنے نہیں آنا، رواداری میں مت پڑنا، کوئی آہٹ نہیں کرنا، پلٹ کر بھی نہیں آنا، پلٹ کر بھی نہیں آنا۔ سنو، آہٹ نہیں کرنا، کوئی آہٹ نہیں کرنا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ الفاظ آپ لوگوں کو پسند آئیں گے، اور شکریہ صدف حسین آپ کی یہ خوبصورت سی شاعری بھیجنے کے لیے۔ جو لوگ نئے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ابھی میری ویڈیو کے ساتھ جڑے ہیں، جنہوں نے پہلے میری آواز کبھی سنی نہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، تاکہ آپ کا رابطہ مجھ سے بحال رہے، کبھی مجھے اور کبھی آپ کو میرا خیال رہے۔ بات یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں تب حال حوال تو پوچھا ہی جاتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہم لوگ تو حال پوچھنے سے بھی گزر چکے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یہ وقت ایسا جا رہا ہے، وقت بھلا وقت سے شکایت بھی کیسی ہو، جب ہم ہی ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم کو کسی کی خبر نہیں، کسی کا پتہ نہیں، کسی کا علم نہیں، کون کیا ہے، کہاں سے ہے، کیسا ہے، کیوں ہے،
کہاں ہے؟ اس بات سے خیر ہم لوگوں کو کیا لگے، ایک تیز چلتی دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ ہم لوگ چل رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں۔ رکنا چاہیے، ضروری ہے، ٹھہرنا بھی۔ سو اپنی زندگی میں ٹھہرو لائیے، اپنے گزرے ہوئے ماضی کو سوچیں، اس کو دیکھیں اور اپنے حال کو دیکھیں اور ایک اچھے مستقبل کا سوچیں۔ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا خیال رکھا کریں۔ آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو آپ کا خیال وہ عظیم ذات رکھے گی۔ دعا میں یاد رکھا کریں، خوش رہا کریں اور مسکراتے رہا کریں۔ احمد بلال آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ نئی غزل کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت، اللہ حافظ۔